الرحمن الرحیم. میرے دوست اور بہت اعلیٰ درجے کے شاعر اقتدار جاوید صاحب بھی تشریف لائے ہیں. چونکہ ہاشمی صاحب نے اپنی گفتگو کے آغاز اور اختتام تک بہت مزے کی باتیں بتائیں، تو اس لیے میں بھی ابتدا اسی سے کرتا ہوں. اقتدار جاوید صاحب نے مجھے آج سنایا تھا صبح کہ ایک ذاکر، میں فردی نام رکھ رہا ہوں، نعمان فردی، وہ تقریر کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ میرا باپ دیوبندی تھا لیکن الحمدللہ میں شیعہ ہوں. پیچھے سے ایک مولائی کی آواز آئی، لعنت تیرے پیو تھے. تو بہرحال اس کے بعد ہاشمی صاحب نے جس طرح جیل کے فضائل بیان کیے ہیں اور جیل کی راحتوں کا جو ذکر کیا ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت جلد از جلد انہوں نے غلط نہیں کہی یہ باتیں. میرے ابا جی بھی جیل میں رہے ہیں اور دوسرے بھی علماء بہت سارے، بلکہ مولانا مودودی کے ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ وہ سارے پوری جماعت جیل میں تھی، تو ان میں ایک مولانا باقر خان بھی تھے. تو مولانا باقر خان اس دن اداس نظر آ رہے تھے. تو مودودی صاحب نے پوچھا، باقر خان بڑے آپ اداس نظر آ رہے ہیں، صبح صبح باقر خانی یاد آ رہی ہے؟ اسی طرح ایک لطیفہ نہیں ہے جیل کا، جیل کے بے شمار بہت سارے علماء مجلس احرار کے وہ جیل میں تھے. تو انہوں نے سوچا کہ آج عطا اللہ شاہ بخاری کو چھیڑا جائے ذرا، کیونکہ بخاری صاحب بلا کے مقرر تھے اور لاجواب تقریر کے. ان کے متعلق سنا ہے کہ وہ فجر کے وقت عشاء کے بعد تقریر شروع کرتے تھے اور فجر کی جب اذان ہوتی تھی تو ان کی تقریر ختم ہوتی تھی. آج قاضی احسان احمد شجاع آبادی ان کے پاس گئے، کہنے لگے شاہ صاحب سوئی ہوئے گی تھوڑے کو؟ وہ کہنے لگے بھی میرے کو سوئی کتوں آئی؟ اچھا نہیں ہوئے گی. اس کے بعد ایک اور مولانا گئے، شاہ صاحب سوئی چاہیے سی. وہ کہنے لگے یار میرے پاس سوئی کہاں سے آئی، میرے پاس کہاں سے ہونی ہے سوئی. پھر تیسرا جب چھٹا آدمی گیا تو مولانا نے جو بات کہی وہ میں سنا نہیں سکتا، کی سیڑھا جو دن وغیرہ وغیرہ. بہرحال تو یہ جیل میں واقعی بڑے بڑے اس طرح کے ہوتے ہیں، اور جو میرے دوست بہت سارے جیل میں گئے ہیں. البتہ ہاشمی صاحب رضا نقوی نے جو میرے بارے میں ایک بات کہی نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ نواز شریف صاحب نے کبھی کوئی فیصلہ میرے مشورے کے بغیر نہیں کیا، تو میں بڑا خوش ہوا. جی یقین کریں کہ اتنا بڑا اعزاز انہوں نے مجھے بخش دیا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے قطعی طور پہ. سر میرے دوست ہیں وہ، اور میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں میں. اور بلکہ میں جب الحمرا کا چیئرمین تھا تو مجھے فون آیا کہ قاسمی صاحب آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی میں الحمرا میں ہوں. کہنے لگے میں سامنے سے گزر رہا ہوں، آپ اجازت دیں تو میں آ جاؤں. ہاں آپ کو یاد ہوگا جابری. چنانچہ وہ آئے اور ہمارے زلفی صاحب یہاں ہوتے تھے، وہ بڑے زبردست آرٹسٹ تھے. اچھا نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو سیاست کے علاوہ ان کو گانے کا بھی بڑا شوق ہے، ان کو فنکاروں سے ان کی بڑی محبت ہے اور پینٹنگ کے بھی بڑے عاشق. تو میں نے سوچا زلفی دی کوئی کدی پینٹنگ ہی بک جائے. میں کہ یار زلفی ذرا اپنی پینٹنگ دکھا میاں صاحب. وہ لے کے آئے. اب ذرا دیکھیں اقتدار بھائی، اس نے ایک پینٹنگ دکھائی، اس کو یہ اندازہ تھا کہ میاں صاحب کو پرانا کلچر وغیرہ جو ہے بہت اچھا لگتا ہے. اس میں ایک پینٹنگ تھی پرانا لاہور، بڑی خوبصورت پینٹنگ. میاں صاحب دیکھ کر پھر کہنے لگے اچھی ہے پینٹنگ، لیکن اس پرانے لاہور میں یہ کار کھڑی ہوئی نہ اچھی نہیں لگ رہی. کیا بات ہے، بہت پتہ کی بات کی ہے، مطلب کمال کی بات کی. جی ہاں بہت. ہاں جی. بہرحال
جہاں تک محسن نقوی کا تعلق ہے، میرے اس سے بہت زیادہ ملاقاتیں تو نہیں تھیں، لیکن جتنی ملاقاتیں تھیں وہ یادگار تھیں۔ اندازہ لگائے نا، ایک آدمی جس کی نہ داڑھی، نہ دستار، نہ عبا، پینٹ کوٹ میں ملبوس، گپے ہانکنے والا، ہنسی مذاق، کھیل کود، ساری باتیں، اور شاعر انتہائی اعلیٰ درجے کا شاعر، انتہائی اعلیٰ درجے کا شاعر۔ اور مجھے یہ بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ ابھی تک محسن نقوی کو شاعری میں وہ مقام نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا۔ ملا ہے لیکن ابھی وہ اس سے کہیں زیادہ مقام کہاں ملا۔ تو میں ان دنوں اقبال ٹاؤن میں رہتا تھا اور محسن کا میرے خیال میں جو دفتر تھا وہ مون مارکیٹ میں ہی تھا۔ وہ جو میری اکثر ملاقات محسن سے وہی ہوتی تھی، گپیں، لطیفے، ہر طرح کے لطیفے وغیرہ وغیرہ، خوب مزے کی باتیں اور وہ قصے پرانے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں کسی دن اس کی مجلس سنوں کہ اتنا ہنسنے کھیلنے والا آدمی لوگوں کو رلاتا کیسے ہوگا۔ یہ میری بڑی خواہش تھی، لیکن وہ پوری نہیں ہوئی کبھی، کیونکہ وہ زیادہ تر دوسرے شہروں میں وہ اچھا مشاعروں میں بھی بہت کم جاتے تھے، کیونکہ ان کو اللہ نے پیسوں سے بے نیاز رکھا ہوا تھا اور یاروں کے یار تھے میرے۔ اور اس میں بھی کوئی تفریق نہیں تھی کہ کون سنی ہے اور کون شیعہ ہے۔ قطعی طور پہ ان کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں ہوتی تھی۔ اور میں آج یہاں اس محفل میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں میں ٹک ٹاک پہ دیکھتا ہوں بہت زیادہ اشتعال انگیز قسم کی جو ہے نا وہ چیزیں آ رہی ہیں طرفین کے بزرگوں کے بارے میں، بہت اشتعال انگیز اور گھٹیا درجے کی نا۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں اس نام پر بہت قتل و غارت گری ہو چکی ہے، جس کا شکار میرا دوست بھی بنا اور وہ بھی مرے، دوسرے بھی جتنے تھے وہ سپاہی صحابہ والے وہ بھی سارے قتل ہو گئے۔ تو اب پھر وہی فضا پیدا کرنے کی دشمن جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس فضا کو پیدا نہ ہونے دیں، دوستی اور محبت کو فروغ دیں، اور جو چیزیں کامن ہیں، ہمیں ساری چیزیں کامن ہیں۔ بھئی کون ہے جو اہل بیت کا منکر ہے؟ کون ہے جو رسول اللہ کا منکر ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ ہماری نماز ایک ہے، ہمارا حج ایک ہے، ہماری زکوٰۃ، سب کچھ ایک ہے، کوئی فرق مجھے تو نظر نہیں آتا بالکل۔ یہی وجہ ہے کہ سنی اور شیعوں کے گھروں میں اب میری اپنی بہو جو ہے وہ اہل تشیع میں سے ہے اور سید زادی ہے وہ، اور محرم میں سارا محرم، اس میں کوئی ایسی سوچ والی بات ہے نہیں، مگر ہم لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس چیز کو بہت زیادہ ہوا دی ہے۔ اگر ہم محسن نقوی کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم آپس میں اس بھائی چارے کو فروغ دیں جس کے لیے محسن نقوی ساری عمر کام